جی السلام علیکم، میں بدر منیر چودھری حاضر خدمت ہوں. ہمارے ساتھ یو کے کے سینئر جرنلسٹ موجود ہیں. ان میں جو سبھی قابل ذکر ہیں، لیکن جو آج موضوع گفتگو ہیں وہ ہیں سید کوثر کاظمی صاحب، جو سوشل میڈیا پہ جہاں جہاں پاکستانی کمیونٹی موجود ہے ان کی ویڈیوز دیکھ چکی ہوں گی. شاہ جی، وہ ایسا ماحول بنا تھا کہ سدھا ہی وڈی گالی کر دیتی سے. بدر صاحب، کئی دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم وہاں سارے ورکنگ جرنلسٹ ہیں، فیلڈ میں کام کرنا ہوتا ہے، کوئی اسٹوڈیو میں بیٹھ کے کام نہیں کرتے. تو کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کہ کچھ عرصہ تو قابل برداشت رہتی ہیں، لیکن ایک نہ ایک دن پھر صبر کا پیمانہ ٹوٹتا ہے. اس دن بھی ایسا ہی ہوا. غلام حسین امان صاحب ہیں ہمارے ساتھ، میں وہاں پہ دیگر جو جرنلسٹ ہیں وہ کھڑے ہوئے تھے. تو صرف 2 خواتین تھیں، وہ آئیں وہاں پہ دور کھڑے ہو کے انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے جو اکثر آپ سنتے ہیں، فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے. اٹس نتھنگ ٹو ڈو ود اس ایٹ آل. یعنی کہ آپ گالیاں دیں کسی کو، چور کہیں، سیاستدانوں کو، ایک سیاسی پارٹی کے کارکنان ہیں، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ان سے. اچھا، اس دن ہم سب نے یہ طے کیا، کیونکہ ہمارا کام ہوتا ہے وہاں پہ جو بھی کوئی وی آئی پی مومنٹ ہوتی ہے، کوئی بندہ باہر آتا ہے، ہم اس سے بات چیت کرتے ہیں تو وہ پیچھے سے بلکہ ہمارے قریب آ کے اس کو کہتے ہیں تم چور ہو، تم چور ہو. ایک ڈسٹربنس والا ماحول جو ہے وہاں پہ کریٹ ہوتا ہے. اس صورتحال سے بچنے کے لیے سب نے یہ فیصلہ کیا کہ یار آج جو ہے ہم نے کیمرے نہیں نکالنے، یعنی ان پہ توجہ نہیں دینی ان کو، تو یہ خود ہی 5-10 منٹ شور کریں گے، اس کے بعد چلی جائیں گے. اچھا، وہ الٹا پڑ گیا ہمارا یہ معاملہ، تجربہ جو تھا. انہوں نے دیکھا جی 1 گھنٹہ ہو گیا ہم شور کر رہی ہیں، تو آپ ان کی جو کوریج نہیں کر رہے. صحافی جو ہیں وہ اپنے گپ شپ میں مصروف ہیں، ہماری طرف کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، تو وہ روڈ کراس کر کے ہماری طرف آ گئے. صحیح. ان میں ایک جو خاتون تھی، اس کا نام تھا جی ڈاکٹر فاطمہ علی، جو کلیم کرتی ہیں کہ میں گائناکولوجسٹ ہوں، اور جس ہاسپٹل کے حوالے سے انہوں نے بتایا وہاں سے ہماری جو اطلاعات تھیں کہ وہ پریکٹسنگ، یعنی بالکل وہ پریکٹس میں نہیں ہے وہاں پہ نا. صحیح. تو اس صورتحال کے اندر وہ ہمارے پاس آ کے، آپ کو نہیں پتا اعظم سواتی صاحب سے کیا ہوا، ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا گیا، آپ صحافی ہیں آپ. خیر انہوں نے درس دینا شروع کر دیا جو ان کی عادت ہے. تو میں نے پنجابی سٹائل میں ان کو کہا، میں نے کہا جی سب کی ایسی کی تیسی ہماری طرف سے، ہمارا کسی سے کوئی لینا دینے نہیں ہے، آپ ہم سے بات نہ کریں. صحیح ہے. صحیح. اچھا، یہ ویڈیوز میں ہیں چیزیں ساری، لیکن انہوں نے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کا ایک معاملہ ہے کہ وہ ویڈیوز کو اپنے رنگ میں ڈال کے اس کو نکالتے ہیں اور اپنے مرضی کا اس سے مقصد حاصل کرتے ہیں. تو انہوں نے 1 سائیڈڈ وہ چلائیں ویڈیوز، تو اس نے جی جناب وہ بدتمیزی شروع کر دی وہاں پہ، کہ بلکہ دوڑ کے میری طرف آئی اور مجھے کہتی ہے تمہاری ماں کی ایسی کی تیسی. یعنی کہ گالی، ماں کی گالی دی. ماں کی گالی سے آغاز ہوا. اس سے پہلے بالکل وہ بھی ہے جس پہ لوگ کچھ اعتراض کرتے ہیں، کچھ ہنسے، کہ میں نے اس خاتون کو مخاطب کر کے کہا کہ میں نے کہا تمہارے گھر والے تمہیں کیسے برداشت کرتے ہیں جس طرح تم بات کر رہی ہو، تمہارے جیسی اگر میرے گھر ہو تو میں جوتی کی طرف اشارہ کر کے میں نے کہا. یہاں تک باتیں جو تھیں وہ ایک لائٹ موڈ میں ہو رہی تھی. ٹھیک ہے نا جی. لیکن جب اس نے گالی دی ماں کی کہ تمہاری ماں کی ایسی کی تیسی، وہاں پہ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا جی. پھر میں نے ان کو اسی انداز سے جواب دیا جس سے وہ مخاطب تھی. پھر آپ نے دیکھا کہ اس نے کوشش کی کہ وہ دوڑ کے اس نے مارنے کی کوشش کی. بیچ میں ہمارے دوست ہیں مرتضیٰ علی شاہ، وہ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی. پھر انہوں نے پولیس کو وہاں پہ بلایا کہ انہوں نے مجھے مارا ہے، یعنی الزام لگایا کہ میں نے ان کو مارا ہے. پولیس نے آ کے فوٹیجز وغیرہ دیکھی صحافیوں کے فون سے بھی، انہوں نے بھی جو دکھائیں، کوئی ایسے شواہد ان کو نہیں ملے کہ وہ اس قسم کا کوئی ایکشن لیتی پولیس. تو پولیس وہاں سے چلی گئی. پھر ایک اور ویڈیو بھی انہوں نے بنائی کہ کوثر کاظمی نے آ کے اس خاتون سے معافی مانگی ہے. میں نے جب نام سنا اس خاتون کا جی فاطمہ علی، تو بینگ اے سید میرے ذہن میں کئی چیزیں آ گئیں، اور مجھ سے وہ برداشت نہیں ہوا کہ جو ہیٹ آف دا مومنٹ میں گالی گلوچ تھی انہوں نے بھی دی، میں نے بھی دی. وہ جب لمحہ گزرتا ہے تو پھر آپ کو احساس بھی ہوتا ہے. مجھے یہ لگا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. صحیح. تو ایک وہاں پہ خاتون صحافی تھی، اس نے کہا جی وہ وہاں پہ ہی بیٹھی ہوئی ہیں. میں نے کہا چلو یار ان سے بات کرتے ہیں جا کے. میں اس خاتون کے پاس گیا، میں نے کہا یار آپ سے جو بھی، آپ نے بھی گالیاں دی ہیں، میں نے بھی گالیاں دی ہیں آپ کو، جو بھی ہوا ہے ٹھیک نہیں ہوا، لیکن یہ جو خاتون آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، یہ جو خاتون ہے یہ روز یہاں پہ آتی ہے، گندی زبان استعمال کرتی ہے، گندے اشارے کرتی ہے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے، شادی سے پہلے کیا ہوا، شادی سے پہلے، یعنی کہ وہ بلو دا بیلٹ جا کے انتہائی بدتمیز
بدتمیز خاتون ہے وہ, میں ابھی بھی کہوں گا آن ریکارڈ آن کیمرہ کہ انتہائی بدتمیز خاتون ہے وہ. اس کو ایون پی ٹی آئی والے آن نہیں کرتے تھے, اب شاید کرتے ہیں. یہ بھی میری غلط فہمی تھی کہ میں نے وہاں پہ کہا کہ پی ٹی آئی والے اس بدتمیز خاتون کو آن نہیں کرتے. بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ بالکل آن کرتے ہیں اور ان کی شے پہ ہی یہ سارا کام وہ کرتی تھی. تو وہ جناب اس کو میں نے کہا جی اس خاتون کے ساتھ آپ آتی ہیں تو ایسے میں آپ کی عزت محفوظ نہیں ہوگی یہاں پہ, یہ لوگوں کو گالیاں دیتی ہیں, لوگ آپ کو دیں گے, تو کوشش کریں کہ اس کے ساتھ نہ آئیں. خیر وہ اس کو منع کر رہی تھی کیونکہ وہ اس وقت بھی فوٹیج بنا رہی تھی اس کی. اس نے اس کو ہاتھ مار کے منع کیا کہ میری یہ ویڈیو نہ بنائیں, یہ مجھ سے بات کرنے آئے ہیں. خیر وہ اٹھ کے دوسری طرف میرے پاس آئی, اس کے بھی یہی الفاظ تھے کہ میں نے بھی غلط بیانی کی, غلط باتیں کی ہیں, گالی دی ہے, تو مجھے بھی اس پہ میں معذرت خواہ ہوں اس پہ. تو یہ ساری گفتگو تھی جی وہاں پہ. اس کے بعد ایک طوفان بدتمیزی ہوا میڈیا پہ آپ نے دیکھا. اچھا کاظم صاحب یہ بتائیے گا کہ ایون فیلڈز, یہ جو کئی لوگ جو ہیں وہ صرف وہ فوٹیج دیکھی ہوئی ہے, یہ ہے کیا؟ وہاں پہ نواز شریف صاحب رہتے ہیں, جو لوگ نہیں جانتے ان کا آفس ہے, یہ بتائیے گا. اور آپ لوگ ڈیلی جاتے ہیں وہاں پہ؟ دیکھیں جی بدر منیر صاحب, جس جگہ یہ واقع ہوا وہ آفس ہے جی. جو بیٹے ہیں نواز شریف کے, حسن نواز, ان کا وہ دفتر ہے. اور میاں صاحب نے آج کل اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عارضی طور پر پی ایم ایل این کا وہ ہیڈ کوارٹر, یعنی نواز شریف وہاں بیٹھتے ہیں, مریم نواز ہوتی ہیں, پاکستان سے جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. تو یہ وہ فلیٹس نہیں ہیں.